نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله صدق الله العظيم وصدق مولانا الكريم. سامعین کرام، زکوٰۃ اللہ کے فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 رکن پر ہے۔ توحید و رسالت کا اقرار کرنا، نماز کا پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ 5 رکنوں میں سے ایک رکن زکوٰۃ کا بھی دینا ہے۔ اسی لیے اس کی تفسیر، اس کی ساری چیزوں کا جاننا بھی ہمارے لیے بہت سخت ضرورت ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ زکوٰۃ کو رمضان المبارک کے مہینے میں دیتے ہیں، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ثواب ہمیں مل جائے، اس لیے اکثر و بیشتر لوگ زکوٰۃ رمضان المبارک کے مہینے میں نکالتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے خدا کا صحیح بندہ بننے کے لیے 2 باتوں کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بندے کا گہرا تعلق ہو، دوسرا یہ ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ گہرا تعلق ہو۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، اللہ کا قرب اگر کوئی چاہتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا سجدہ کرو اور قرب حاصل کرو، تو گویا کہ سجدہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طریقے سے خدا کا صحیح بندہ بننے کے لیے دوسری بات کہ مخلوق خدا کے ساتھ گہرا تعلق ہو، اور مخلوق خدا کے ساتھ گہرا تعلق اسی وقت ہو سکتا ہے جب اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ اللہ تعالی نے جگہ جگہ بتکرار بیان کیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ اللہ نے 80 جگہوں میں نہ جانے کتنے جگہوں میں اللہ فرماتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ گویا کہ نماز ذریعہ ہے زکوٰۃ تک پہنچنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ھدی للمتقین، یہاں فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ متقین کون ہے؟ اللہ فرمایا والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے اور وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَيُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ، نماز کو قائم کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ متقین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی ذکر فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، پھر اللہ نے قرض حسنہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تو لوح کا مالک ہے، قلم کا مالک ہے، عرش کا مالک ہے، فرش کا مالک ہے، ستاروں کا مالک ہے، سیاروں کا مالک ہے، زمین کے خزینے کا بھی مالک ہے، دفینے کا مالک ہے، آسمان کے ساری چیزوں کے مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے انداز بیان پر قربان جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے مخلوق مجھے نہیں، میرے مخلوق کو دو، یعنی جو اس میں اپاہج ہے، جو یتیم ہے، جو بیوہ ہے، جن کے کوئی پوچھنے والا نہیں، پریشان حال ہے، خستہ حال ہے، اللہ فرماتا ہے تم ان کے ہاں جمع کرو تجدوہ عند اللہ، میرے پاس اس کو لے لینا۔ اللہ فرماتا ہے اس کو خوش کرنا گویا کہ مجھے خوش کرنا ہے، اس کو دونا میرے مسرتوں کا باعث ہے، اس کے بچوں کو نگہداشت کرنا، حفاظت کرنا، میری رحمت اور شفقتوں کو لوٹنا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں خذ من اموالہم
صدقۃ تطہر وتزکیہم، کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جو مال پر زکوٰۃ جو واجب کیا ہے، اس زکوٰۃ کو خوشدلی کے ساتھ دیا کرو، ٹیکس نہ سمجھو۔ کہتے ہیں کہ جو شخص صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ صاحب نصاب کتنا؟ کہ جو 52.5 تولے چاندی کا جو مالک ہے، یا 7.5 تولے سونا کا جو مالک ہے، اور اس کا حساب جوڑ کر کے جو رقم ہوتی ہے اس کو غریبوں تک پہنچانا، یہ فرض ہے، اور اس کا دینا نکالنا فرض ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کا نکال، کیونکہ زکوٰۃ مال کی صفائی ہے۔ بہت سارے حضرات زکوٰۃ کو دینا ٹیکس سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اسے بوجھ نہ سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو آدھا مال کو نکالنے کا حکم دیتا، لیکن آپ کے مال میں سے 2.5% صرف نکالنے کا حکم دیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اور بھی مسائل ہمارے پاس آئیں گے، گائے بگائے آپ کو بتاتے رہیں گے۔ یہ مسائل آپ یاد رکھیں، جو 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے کے چاندی کے مالک یا اس کے مطابق جن کے پاس رقم ہے، وہ زکوٰۃ اس پر واجب ہے، اس کا زکوٰۃ کا نکالنا اس پر واجب ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔